بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ سورج بنسی قلعے میں بنے ہوئے پول پر اس وقت میری اور نزا بیٹھے تھے۔ دونوں عصر کی چائے پی رہے تھے۔ چند دن پہلے نزا نے باقاعدہ جنیوا سے آرڈر جاری کروا کر میری کو ولیت میں لیا تھا، تو پہلی کال وطن نارائن کی کشن کو آئی۔ کشن نزا کا میری کو گھر لانے کا بتا رہا تھا۔ چلو کشن، اچھا ہوا، اب نکاح پہ ہمیں پوچھنا ضرور۔ ظاہر ہے مریم کی بیٹی ہے اور مریم ہماری بہن ہے۔ کشن نے جی اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ روز باپو جی کا خیال ہے میں تم سے نکاح کر لوں؟ نزا نے کہا۔ تو بہت نیک خیال ہے، مغرب کے بعد قاضی بلوا لو، میری بے نیازی سے بولی۔ نزا اسے دیکھتا رہا۔ میری تھرماس سے چائے ڈالنے لگی۔ نزا تھوڑا قریب ہو آیا تو میری ایک دم بولی، تو اوپر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ پہلے نکاح تو کر لو۔ نزا نے کھول کر اسے تکا اور پول میں دھکا دے دیا، مگر میری نے بھی اس کا پیر کھینچ لیا تو نزا بھی دھڑام سے پول میں جا گرا۔ دونوں سنبھلے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ میری پول سے باہر نکل آئی اور ہاتھ بڑھا کر نزا کو بھی باہر کھینچ لیا۔ روز دیکھو، میں بات کو گھما پھرا کے نہیں کرتا، میں تمہیں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، مہر میں لے لو۔ میری نے ایک اور آپشن دیا۔ نہیں، میری نے اسے گھورا۔ تو پھر زنا کرو گے؟ مکھیا جی کی طرح مجھے رکھیل بنا کے رکھو گے؟ متروں، سورج بنسیوں کی ریت تھی، وہ لڑکیاں رجسٹر کر لیتے تھے جو قلعے میں فرد کی طرح رہتی۔ نزا بری طرح تپ گیا تھا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ نزا نے سچ مچ اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی اور دبا ڈالی کہ میری کو کھانسی آ گئی تو نزا نے ایک دم چھوڑ دی۔ میری سانس درست کر کے بولی، دیکھ نزا، نہ تو مجھ سے نکاح کرے گا، نہ مہر میں لے گا، نہ رکھیل بنائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ میرا مندر میں رکھ کے میری پوجا کرے گا کیا؟ میری غمگین ہو گئی تھی۔ جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو، نزا اس سے کوئی جسمانی تعلق نہیں جوڑے گا۔ ہاں روز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نر ناری دو شریروں کے ملاپ کا ہی نام نہیں ہے۔ اتہاس میں دو ہی نام ہیں، ایک روز میری، اس کا ولی، دوسرا کمانڈر پالن اور روپ متی۔ اتہاس میں درج ہے کہ جوان روپ متی کمانڈر پالن کی باہوں میں سویا کرتی، وہ اس کے بدن کی گھاٹیوں سے کھیلتے رہتے، مگر روپ متی کے کور بینا خراب ہوئے۔ سنو، میرے قریب آ کے بیٹھو۔ متروں، میری بیٹھے بیٹھے نزا کے بہت قریب ہو آئی۔ نزا نے اس کا سر کندھے سے لگایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ روز، میں دنیا کا ہر ناطہ تجھ سے جوڑ لوں گا سوائے شریروں کے ملاپ کے۔ تو مجھے بتا، کیا تو میرے ساتھ چل پائے گی؟ میری نے طویل سانس لی اور اسے دیکھنے لگی۔ کتنی دیر دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے نزا، تو میرا ولی ہے، میرا اس دھرتی پر واحد وارث، یہ تو بھی جانتا ہے۔ میں پوترتا کا عروج ہوں، میں جوان ہوں، پر مرد کی حاجت نہیں رکھتی۔ تو جس طرح بھی مجھے رکھے گا میں ہمیشہ راضی رہوں گی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تو نزا نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ بھی نزا کے ساتھ لپٹ گئی۔ روز، تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو حکم کرو، سب تمہارے حکم کے منتظر ہیں، نزا نے نرمی سے کہا۔ نزا، کیا میں ساری زندگی یہاں رہوں گی؟ ارے نہیں نہیں، باپو جی بھی یہاں تھوڑے رہتے ہیں، یہاں صرف خواتین ہوتی ہیں، سب پھانسی گھاٹ ہوتے ہیں، اور میں تمہیں باندھ کے تھوڑے رکھوں گا، چند دن رہتے ہیں، پھر میں ڈیوٹی پر جاؤں گا اور تم بھی بنارس۔ ہاں، اگر تم چاہو تو CIA چھوڑ کر ایئر فورس جوائن کر سکتی ہو۔ میری کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ جہاں تک خرچے کی بات ہے، پہلے باپو جی دیتے تھے، تم سارا حساب بتا دینا، میں اب دیا کروں گا، اور حیدرآباد میں میرا بڑا روم ہے، میں وہاں الگ بیڈ بھی لگوا لوں گا، تم وہاں رہ سکتی ہو۔ او ویری نائس، مطلب تم مجھے پورا تحفظ دو گے، مکھیا جی کی طرح نہیں کہ خرچہ دے کر خبر بھی نہ لی۔ روز، جو تم کہو گی میں وہ ہی کروں گا، اور ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمارا بہت کلوز سا ماحول ہے، تو بہت سی باتوں کی مجھے سمجھ بھی نہیں ہے۔ تم ملنے ملانے کے آداب اور میرے طور طریقے کو اپنی پسند ناپسند کے تحت لکھ کر مجھے بتا دینا، میں اس حساب سے تم سے ملنے ملانے کی حد رکھوں گا۔ میری کو واقعی میں بہت مسرت ہوئی۔ میری نے نزا کو بتایا، نزا، تمہاری اور میری عادات سیم ہیں اور پسند بھی تقریباً بہت حد تک ملتی ہے۔ ہاں، تمہیں لاڈ پیار کی جو عادت ہے وہ مجھے پسند نہیں، سو مجھے زندگی میں کبھی وزن نہیں دینا، مطلب میرے اوپر نہیں چڑھنا۔ ہاں، میں تمہارے سینے، پیٹ، پہلو، تھائز یا پھر پوری آغوش میں لیٹ سکتی ہوں، اس کے علاوہ تم میرے پاس لیٹ سکتے ہو، مجھ سے گلے لپٹ سکتے ہو،
اور تمہاری سانسیں بہت گرم ہیں، مجھے کبھی چومنا نہیں۔ مترو پھر کچھ دیر وہ سوچتی رہی۔ میرے اوپر یہ بیان نہیں ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے روز، نیزا نے کہا۔ میری نے اس کا بغور جائزہ لیا، پھر بولی، نیزا میں فزیکلی بہت جوان ہوں، میرا جسم بہت خوبصورت ہے اور تراشا ہوا ہے، تم کبھی میرے بے لباس جسم پر نگاہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے روز؟ عورت سر سے پیر تک پردہ ہے، اگر کوئی لمٹ ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میری کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، اور تم جہاں چاہو مجھے چھو سکتے ہو، بٹ کپڑے کے بغیر نہیں۔ ٹھیک ہے روز۔ مترو نیزا نے ساتھ یہ چیزیں لکھ بھی لی تھیں۔ کہنے لگا، میں کمپوزنگ کروا کے تم سے سائن لے لوں گا، تم مزید بھی مجھے بتا دو۔ میری سوچتی رہی، نہیں، آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی اور بات قابل غور نہیں ہے، اور ہاں، یہ صرف تم پر لاگو ہے، مجھ پر نہیں، سمجھے؟ ٹھیک ہے بٹ روز، میں بھی جوان ہوں، میں بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھ پر نگاہ ڈالو بس۔ مترو میری کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا کہ نیزا کی اچھی خاصی چیخ نکل گئی۔ پھر میری بات کو ٹھکراؤ گے؟ میری بھڑک کر بولی۔ نیزا چند قدم پیچھے کھسک گیا تھا۔ اتہاس میں لکھا ہے کہ نینا نے کبھی اپنے ولی کے سطر پر نگاہ نہیں ڈالی، کبھی کمانڈر پالن کے سطر پر روپ متی نے نگاہ نہیں کی، تو تمہیں شک ہے میں تم پر نگاہ ڈالوں گی؟ میری نے کھا جانے والے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پتا، بس تم مجھ سے طے کرو کہ تم کبھی میرے سطر پر نگاہ نہیں ڈالو گی۔ نیزا بھی اکڑ گیا۔ میری دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، سطر پر نگاہ نہیں ڈالوں گی، تو باقی نگاہ ڈالو گی؟ نیزا کچھ خوف سے بولا۔ تو منوس باقی تیرے ہے کیا چھپانے کو؟ نیزا اسے خفگی سے تکتا رہا، پھر بولا، کیا تم نے کبھی مجھ پر نگاہ ڈالی ہے؟ میں نے مرد نہیں دیکھے ہوئے تھے، تمہیں ہی دیکھا کہ مردوں کا سطر کیسا ہوتا ہے۔ میری نگاہ جما کر بولی تو نیزا سمٹ گیا۔ نیزا کمپوزنگ کروا کے لے آیا، میری نے پڑھا اور سائن کر دیے، نیزا نے بھی سائن کر دیے اور کشن سے بھی سائن لے لیے اور لال قلعے میں جمع کروا دیے۔ وہ کشن کے ہمراہ لال قلعے سے واپس پلٹا تو میری نے بلوا بھیجا۔ وہ جلدی جلدی چلتا میری کے روم میں آ گیا، اسے کھانا دیا گیا، وہ وہیں کھانے لگا۔ میری بیٹھی رہی، کھانا کھا چکا۔ میری کہنے، نیزا اب پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے روز، ہم 2 برسوں سے ساتھ ہیں، میں پہلے بھی تمہاری مانتا سنتا تھا، اب بھی مانوں گا، سنوں گا، تم ہر قدم پر مجھے آواز دے لینا، میں ساتھ رہوں گا، جیتے رہو۔ میری شفقت سے بولی۔